بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسد مثالی کا مطلب اور جسد مثالی کا معنی آپ اس طرح سمجھیں کہ جس طرح تم خواب میں کسی کو دیکھتے ہو اور خواب میں کوئی تمہیں رشتہ دار یا بیگانہ ملتا ہے، وہ نہ تو اس کا جسم ہوتا ہے اور نہ اس کی روح، بلکہ وہ جسد مثال ہوتا ہے جو رات کو تمہیں ملا ہے، اور تم اس کے ساتھ لڑتے اور جھگڑتے بھی ہو اور پیار بھی کرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو۔ صبح کو تم اس کو کہو کہ بھائی میں نے رات کو تیرے ساتھ یہ گفتگو کی ہے، تو وہ کہے گا میرے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے۔ اور قرآن پاک بالکل واضح ہے، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، ان کے بارے میں مت کہو جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیے گئے کہ وہ مردہ ہیں۔ اور قتل جسد عنصری ہے، یہی جسم ہے، اور زندہ بھی یہی جسم ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ پھر عجیب بات ہے کہ روزے تو رکھے یہ جسم، نمازیں پڑھے یہ جسم، اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرے یہ جسم، گرمی سردی برداشت کرے یہ جسم، اور ثواب سے محروم ہو جائے اور اس کی جگہ مثالی جسم کو ثواب ملتا رہے، یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ جرم تو کرے یہ جسم اور سزا بھگتے اس کا مثالی جسم، یہ کون سی منطق ہوئی؟ یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور نقل کے بھی خلاف ہے۔ یاد رکھو جزا اور سزا اسی جسم کو ہوتی ہے، چاہے ذرہ ذرہ ہو جائے۔ کتابوں میں تصریح ہے، باقی باتوں کا پتہ مرنے کے بعد چلے گا۔ پھر عجیب بات ہے کہ شہیدوں کو تو مردہ نہ کہو اور پیغمبروں کو مردہ کہو، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ شہید زندہ ہوں اور پیغمبر زندہ نہ ہوں۔ آج ایک ایسا فرقہ بھی چل نکلا ہے جو کہتے ہیں کہ پیغمبروں کی حیات کوئی نہیں۔ تم جو کہتے ہو نا پیغمبروں کی حیات نہیں، تو کم سے کم ان پیغمبروں کو تو مستثنا کر دو نا جو شہید ہوئے ہیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ میں 10 مرتبہ قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ایک نہیں دو نہیں، بلکہ فرمایا 10 مرتبہ قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہیں۔ کیوں شہید ہیں؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ خیبر میں زینب نامی عورت، یہ یہودیہ تھی، بکری کے گوشت میں زہر ڈال کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی بھی موجود تھے، ان کا نام تھا بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب انہوں نے یہ گوشت استعمال کیا، جب انہوں نے یہ گوشت کھایا، وہ صحابی فوراً تڑپ کے شہید ہو گئے۔ یعنی اتنا زہر جو تھا وہ شدید قسم کا تھا، بڑا سخت تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بوٹی منہ میں ڈالی تو لعاب اندر چلا گیا، تو وہ بوٹی بول کر بتایا کہ حضرت مجھے نہ کھانا، میرے اندر زہر ہے، مگر وہ لعاب جو اندر چلا گیا تھا اس کے ساتھ اتنا تیز زہر تھا کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رگیں بھی کھنچ جاتی تھی۔ اور بخاری شریف میں باب ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ زہر جو مجھے کھلایا گیا تھا اس کا اثر مجھے آج محسوس ہو رہا ہے۔ اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ میری رگیں کٹی جا رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہیں۔ یاد رکھنا، قرآن پاک کو نہ چھوڑنا اور احادیث کو بھی نہ چھوڑنا اور جمہور کا ساتھ بھی نہ چھوڑنا
اور لوگوں کی چرب زبانی پر نہ جانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو لِمَن يُقْتَلُ، ان کو جو قتل کیے جاتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اموات، مردہ، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور لیکن تم نہیں سمجھتے، اور ان کی زندگی تمہاری سمجھ سے بالاتر ہے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کسی نہ کسی شے سے، کبھی دشمن کے حملے کا خوف ہوگا، کبھی کوئی اور خوف ہوگا۔ فرمایا وَالْجُوعِ، اور کبھی ہم تم پر مہنگائی مسلط کر دیں گے اور بھوک سے مرو گے۔ آگے فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کبھی تمہارے مالوں میں کمی ہوگی، وَالْأَنفُسِ، اور کبھی تمہاری جانوں میں کمی آئے گی کہ تمہارے افراد میں سے کچھ مریں گے، وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی پھل کم ہوں گے۔ یہ امتحان ہوں گے کہ طرح طرح کی پریشانیاں تمہیں پیش آئیں گی۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ اور صبر کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ ہیں کہ جس وقت ان کو مصیبت پہنچتی ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بعض لوگ اس لفظ کو پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ سراسر غلط ہے، بلکہ یہ لفظ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مثال کے طور پر جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے بارے میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ کیوں فوت ہوا ہے، ابھی تک تو یہ تندرست تھا، جوان تھا۔ اور دوسرا خیال یہ بھی آتا ہے کہ یہ ہم سے جدا ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے خیال کا ازالہ تو اس طرح فرمایا کہ انا للہ، ہم سارے اللہ کی ملکیت ہیں، رب جس طرح چاہے اپنی ملکیت میں تصرف کرے۔ اور دوسرا خیال تھا کہ ہم سے جدا ہو گیا ہے، تو فرمایا جدا نہیں ہوا، ہم بھی وہیں جانے والے ہیں۔ دنوں میں ہو سکتا ہے ہم کچھ دنوں کے اندر چلے جائیں اس کے پاس، یا کچھ مہینوں میں چلے جائیں، یا کچھ سالوں کے اندر چلے جائیں، یہ جدائی ہوگی، یہ سالوں کی جدائی ہوگی، جانا تو ہم نے بھی وہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ قبرستان میں جاؤ تو کہو، ایک تو یہ بھی ہے السلام علیکم یا اہل قبور بھی کہو، اور یہ بھی ہے السلام علیکم دار قوم مؤمنین، کیا؟ السلام علیکم دار قوم مؤمنین انتم لنا سلف ونحن لکم بالاثر وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحقون یغفر اللہ لنا ولکم۔ اے قبروں میں رہنے والے، تم پر رب کی سلامتی ہو، تم ہمارے آگے آگے جا رہے ہو، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بخشے اور تمہیں بھی۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مٹی کا دیا جلایا ہوا تھا، تو تیز ہوا آئی تو بجھ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا ہوا تھا یہ لفظ، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ لفظ انہوں نے سنا ہوا تھا، یعنی جب کوئی مرتا ہے تو اس وقت یہ پڑھنا ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عرض کرنے لگی حضرت یہ تو دیا بجھا ہے اور میں ابھی اس کو دوبارہ جلا دیتی ہوں۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے عائشہ، ہر وہ تکلیف دہ چیز جو مومن کو پیش آئے وہاں یہ پڑھنا چاہیے۔ اب یہ دیا جل رہا تھا، یکدم بجھ گیا، ہمیں کوفت ہوئی ہے، ہمیں تکلیف ہوئی ہے، ہمیں پریشانی ہوئی ہے، تو یہاں بھی انا للہ پڑھو۔ لہذا انا للہ ہر تکلیف کے موقع پر پڑھنا چاہیے، ٹھوکر لگے تب پڑھو، اگر آدمی گر جائے پھر بھی پڑھو۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، علیہم، ان پر صلوات من ربہم، رب تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں ہیں،
ورحمتن اور عمومی رحمت بھی ان پر ہے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اور یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور انہیں ہدایت یافتہ لوگوں میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔